الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ پارہ نمبر 11 سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھے محض اپنی رضا کی خاطر حق سچ بات زندگی کے آخری سانس تک کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ قریب الاختتام ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کا کیا معنی؟ اپنے رب کو راضی کرنے، منانے اور رب سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنے اور بخشوانے کا عشرہ ہے۔ پہلے جمعے میں رمضان کے میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ہر رات اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفرن، ہے کوئی اپنے گناہ بخشوانے والا؟ رات کو اٹھ کر تنہائی میں 2 آنسو گرا کر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر آئندہ زندگی میں کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر، ہے کوئی جو میرے سامنے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو؟ میں خدا نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔
تو یہ عشرہ مغفرت ہے. لیکن یہاں ایک بڑی بنیادی بات ذکر کر رہا ہوں جس کا آج کے دور میں بڑا فقدان ہے. ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں ایک چوہا گرا ہوا ہے، ایک بلی بھی گری ہوئی ہے اور ایک کتا بھی گرا ہوا ہے. اب اس کنویں کو پاک کرنا ہے تو اس کنویں کی پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بندہ گیا اور اس نے کنویں سے چوہا نکال دیا اور آ کے ہم سے پوچھتا ہے میں نے چوہا نکال دیا اور اتنے ڈول بھی نکال لیے تو کیا اب میرا کنواں پاک ہو گیا ہے؟ تو ہر ذی عقل بندہ کہے گا کہ بھائی چوہا نکالنے کے باوجود، ڈول نکالنے کے باوجود تیرا کنواں ابھی تک پاک نہیں، کیونکہ بلی بھی اندر پڑی ہے اور کتا بھی. پھر وہ گیا اور اس نے بلی بھی نکال لی لیکن کتا نہ نکالا تو پھر بھی کنواں پاک نہیں ہوگا. کنواں پاک تب ہوگا کہ پہلے کتے کو کان سے پکڑ کے نکالے، پھر بلی کو پاؤں سے گھسیٹ کے نکالے اور پھر چوہے کو دم سے پکڑ کے نکالے. اسی طرح میرے عزیز، خدا سے صلح کرنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اپنے دل کے کنویں سے شرک والے کتے کو نکال. نمبر 1، جب تک دل میں شرک والا کتا موجود ہے، کرتا استغفار ہے، آتی خدا کی لعنت ہے. سب سے پہلے شرک سے توبہ کر. نمبر 2، گناہ کبیرہ ہے ان سے توبہ کر. اور نمبر 3، حقوق العباد ادا کر. ان 3 کو جب تو ادا کرے گا تو تب جا کے تیری میری توبہ قبول ہوگی. شرک والا کتا دل میں بیٹھا ہے، یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے ربا راضی ہو جا، ربا راضی ہو جا. رب کہتا ہے پلیت آدمی، تیرے دل میں شرک کا کتا ہے، تجھ سے میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ بس دل سے وہ کتا نکلنے کی دیر ہے، پھر خدا کی رحمتیں اترتی ہیں. آؤ ذرا انداز دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا. ایک بندہ ہے، نام اس کا اکرمہ ہے. پہلے اکرمہ بیٹا ابو جہل کا ہے. دل سے شرک والا کتا نکالا تو محمد کا غلام بن گیا. یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے مکہ سے، محمدی نظام آ گیا ہے، اس لیے اکرمہ مکے سے بھاگ نکلا دل میں شرک والا کتا لیے ہوئے. اکرمہ مکے سے بھاگ نکلا، بھاگتے بھاگتے پہنچا دریا کے کنارے پر، بیٹھا کشتی میں. کشتی چلی دریا میں اور دریا کے اندر طوفان آ گیا. جیسے ہی دریا میں طوفان آیا، وہ موجیں اس کشتی کو اٹھا رہی ہیں، پھینک رہی ہیں. اکرمہ یہ ابو جہل کا بیٹا جس کے دل میں شرک والا کتا بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو دیکھا کشتی کے اندر موجود لوگوں کو کہ کشتی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لات کو نہیں پکار رہے، منات کو نہیں پکار رہے، عزا کو نہیں پکار رہے، ہبل کو نہیں پکار رہے،
جیسے آج کے زمانے میں تو کسی کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی پہ مصیبت آ گئی، اللہ نہ کرے، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے یا پیران پیر مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا بری امام مدد، یا عبداللہ شاہ غادی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، اب تو نے دیکھا جو کشتی کے اندر، کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ صرف ایک اللہ ہی کو پکارے جا رہے ہیں، کسی اور کو پکار نہیں رہے۔ ابو جال کے بیٹے نے بھی جو دیکھا کشتی والوں کو، یہ کشتی میں تو صرف اللہ ہی کو پکارنے والے ہیں، یہ سوال کرتا ہے، او کشتی والو، میرا اور تمہارا مذہب تو ایک ہے، ہم محمد کے خلاف ہیں، محمد کی دعوت یہ ہے کہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے، اور ہمارا جھگڑا یہ ہے، نہ پکاریں سننے والا اکیلا اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ لات بھی پکاریں سن لیتا ہے، منات بھی پکاریں سن لیتا ہے، عزا بھی پکاریں سن لیتا ہے، حبل بھی پکاریں سن لیتا ہے۔ جیسے آج کے دور کا میرا نادان کہتا ہے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ آج کا میرا نادان کہتا ہے، امداد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ یہی عقیدہ اکرمہ ابو جال کے بیٹے کا بھی تھا، دل میں شرک والا کتا بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن جب کشتی کے اندر اس نے یہ منظر دیکھا، سارے کشتی والے اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اکرمہ پوچھ بیٹھا، یارو بتاؤ تو صحیح، تم اللہ ہی کو پکارنے والے کیوں بن گئے ہو؟ کشتی کے ملا کہنے لگے، او اکرمہ، ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں دریاؤں میں کشتیاں چلاتے چلاتے، دریاؤں کی موجوں کے اندر لات بھی کام نہیں آتا، منات بھی کام نہیں آتا، عزا بھی کام نہیں آتا، حبل بھی کام نہیں آتا۔ ہمارا مشاہدہ یہ تجربہ یہ ہے کہ یہاں پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ ابو جال کے بیٹے کو مسئلہ سمجھ آ گیا، شرک والے کتے کا دل سے نکلنے کا وقت آ گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ابو جال کا بیٹا کشتی میں اعلان کرتا ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، اور اللہ کی طرف یوں اشارہ کر کے کہتا ہے، اللہ اے میرے اللہ، اگر آج تو نے مجھے اس کشتی والی مصیبت سے نجات دے دی تو اب میں بھگوڑا نہیں بنوں گا، میں واپس لوٹ کے محمد کریم کا غلام بنوں گا۔ مجھے محمد کی دعوت سے جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، قرآن کی آیتوں سے جو مسئلہ نہیں سمجھ آیا، دریا کے دو رگڑوں سے سمجھ آ گیا ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں میرا اللہ، کنارے کشتی لگانا تیرا کام ہے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، دریا کی موجوں میں مشکل کشا اگر تو ہی تو ہے تو میرے گھر میں بھی مشکل کشا تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ دریا کی موجوں میں اگر پکاریں سننے والا تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی بھی پکاریں سننے والا نہیں، تو خشکی پر بھی پکاریں سننے والا تو ہی تو ہے، تیرے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ بلکہ یہ کہتا ہے کشتی والوں کو، او کشتی والو اخلصو لربکم الدعاء، او کشتی والو اب کسی اور کو نہیں پکارنا، پکارنا ہے تو صرف کسے پکارنا ہے؟ شرک والا کتا نکلا دل سے، پہلے لعنت اللہ علیہ تھا، اب رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا، پہلے محمد کا دشمن تھا، اب محمد کا غلام بن گیا۔ اس لیے خیال کر، مغفرت والا عشرہ ہے، لیکن مغفرت کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کر شرک سے،
توبہ کر کس سے؟ شرک سے توبہ کر. خدا کی قسم ہے جب تک دل میں شرک والا کتا موجود ہے، سارا رمضان تو بیت اللہ میں گزار دے، ساری تراویاں تو بیت اللہ کے سامنے پہلی صف میں کھڑی ہو کے پڑھ لے، ساری نمازیں تو بیت اللہ کے سامنے پڑھ لے، روزانہ تیرے لیے دروازہ کھلے تو بیت اللہ کے اندر بھی جا، ملتزم پہ لپٹ کے اللہ سے معافیاں مانگ، حتیم میں سجدے کر کے خدا سے معافیاں مانگ، لیکن جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا تیری کوئی توبہ بھی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے توبہ کر. نمبر 1 شرک سے، نمبر 2 گناہ کبیرہ، زنا سے، قتل سے، چوری سے، غیبت سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے. نمبر 3 کسی کا حق دبایا ہوا ہے اس کا حق بھی ادا کر. اگر تو نے کسی کے 10 روپے بھی دبائے ہوئے ہیں خدا کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے خیال کر میرے عزیز، توجہ کر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے مومن بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. دلوں کی کھڑکیاں ذرا کھولو. اللہ کرے آج میں اور آپ جب مسجد سے نکلیں تو اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے. اس لیے توجہ کر. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مومن بندے کی توبہ کرنے پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا ایک بندہ ہے سفر کر رہا ہے صحرا میں، بیابان میں، جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان کوئی نہیں. اس بندے کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن یہ بندہ اپنی سواری کو کسی درخت کے ساتھ باندھ کر سو جاتا ہے، آرام کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی بیدار ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے وہ سواری بھاگ کے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. یہ اٹھتا ہے دیوانوں کی طرح صحرا میں دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے اپنی اس سواری کو تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سواری نہیں بلکہ اس کی زندگی ہے. کیونکہ کھانا بھی رکھا ہے تو سواری پر، پانی بھی رکھا ہے تو سواری پر. یہ بندہ اپنی سواری کو تلاش کر 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 کے آخر تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب وہ سواری کوئی نہیں ملے گی. اور قریب قریب کیا دور دور تک کسی کا انسان کا نام و نشان موجود کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا، میں نے مرنا ہی مرنا ہے. اور یہ بندہ مایوس ہو کر موت کے انتظار میں ایک جگہ لیٹ جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کھانا بھی اوپر رکھا ہے، پانی بھی اوپر رکھا ہے. یہ بندہ اپنی اس سواری کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے اندر اسے سمجھ ہی نہیں آتا. یہ کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک. اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی کے اندر یہ کہہ بیٹھتا ہے. سوچنا یہ کتنا خوش ہوگا، یہ کتنا خوش ہوگا، یہ کتنا خوش ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے اللہ کو راضی کر.
آج وقت ہے، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ ساری رات موبائل میں گزر جاتی ہے، 2 تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ساری رات موبائل میں گزر جاتی ہے۔ رمضان کی برکت والی 18 راتیں گزر گئیں، اگر ہم نے ان 18 راتوں میں اپنے خدا کو راضی نہیں کیا تو بڑے بد نصیب ہیں۔ لیکن ابھی وقت موجود ہے، ابھی فرصت موجود ہے۔ وہ حدیث بھی تمہیں سناتا چلوں، نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت تو نہیں اس طرح آمین 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 کہنے کی، آج آپ نے خلاف معمول 3 دفعہ آمین فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب منبر کے قریب پہنچا، جبرائیل امین پہلے سے آیا ہوا تھا، 3 بندوں کو جبرائیل امین نے بد دعا دی ہے، میں محمد نے اس پہ آمین کہہ دی ہے۔ بد دعا دینے والا جبرائیل فرشتوں کا امام ہے، اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والا نبیوں کا امام ہے۔ وہ کون سے 3 بندے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ تباہ و برباد ہو، میں نے کہہ دیا آمین۔ نمبر 2 وہ بندہ جس کے بوڑھے ماں باپ تھے، یہ ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کما سکتا تھا، لیکن یہ ظالم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اپنے ماں باپ کو ناراض کیے رکھا۔ فرمایا یہ بندہ بھی ناکام ہلاک برباد ہو جائے، میرے مدنی نے فرمایا آمین۔ نمبر 3 فرمایا وہ بندہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا، گزر گیا، لیکن اس نے اپنے خدا کو راضی نہ کیا، یہ بندہ بھی تباہ برباد ہلاک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اللہ، اس لیے میرے عزیز ذرا خیال کر، میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعے کی طرف لے کے جانے لگا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، خدا کو کیسے منانا ہے، نیت کر کے خدا کو ہم نے راضی کرنا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن سچا ہو کر خدا کو راضی کرنا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی۔ آج لوگ توبہ 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 بھی کرتے ہیں لیکن سود والا کاروبار چھوڑتے نہیں۔ جب تک تو گناہ کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک تیری توبہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، آج تک جو گناہ ہوئے ہیں دل میں ان پر شرمندہ ہو، اللہ میں نے تجھے ناراض کیا، میں کتنا ظالم ہوں، کتنا گھٹیا ہوں، کتنا بد کردار ہوں، تجھے ناراض کیا۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر۔ اگر دل میں یہ چور ہے رات کو توبہ کروں گا، صبح پھر بے ایمانیاں کروں گا، خدا تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے خدا کا واسطہ ہے اس کا حق واپس کر دے، نہیں تو قیامت کا دن بڑا مشکل دن آ رہا ہے۔
میں اس موضوع پہ چل پڑوں تو بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن خیال کر غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا چلو یارو جہاد کے لیے جانا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کا سب سے مشکل معرکہ ہے غزوہ تبوک کا۔ میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، او مریدو چندہ جمع کرو، چندہ جمع کرو۔ حضرت ابو بکر نے صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق آدھی پراپرٹی لے آئے، فاروق اعظم آدھی پراپرٹی لے آئے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں دینے کے لیے 10 روپے علیحدہ کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو دینے ہوتے ہیں تو 10 روپے، اگر جس کی حیثیت 10 کی ہے تو وہ 10 ہی دے، اللہ کے ہاں وہ 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ دین پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حد کر دی، نبی علیہ السلام اپیل کر رہے ہیں اور چندہ لاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے، اللہ کے رسول 300 اونٹ لدے ہوئے حاضر ہیں، اور چندہ لاؤ۔ پھر 300 اونٹ حاضر ہیں، اللہ اکبر۔ کئی اونٹ غلے سے لدے ہوئے حضرت عثمان بن عفان نے جمع کروائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی چندہ دو، خرچہ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور ایک تھیلی جو بھری ہوئی ہے دراہم و دنانیر سے، وہ لا کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اسے کھولتے ہیں، اندر سے دینار نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ اکبر حضرت عثمان کے لائے ہوئے ان دنانیر کو اپنے ہاتھوں میں یوں کر کے فرماتے ہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ واہ عثمان، تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، یہ تیرے حصے میں میرے محمد کریم کی زبان سے جملہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی بھی نہ کرے تو عثمان کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہی غزوہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کل نکلنا ہے غزوے کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں تیاری کرتا رہا، ابھی جاتا ہوں بازار سے جہاد کے اسباب خریدتا ہوں، سامان خریدتا ہوں، اور میرے حالات اس دفعہ پہلے کے مقابلے میں بڑے اچھے تھے۔ میرے پاس مال بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی 2 موجود تھے۔ اللہ اکبر، صبح ہو گئی، میں سامان نہ خرید سکا، تیاری نہ کر سکا۔ نبی علیہ السلام نے کوچ کا اعلان کیا۔ میں نے سوچا چلو میں کل روانہ ہو جاؤں گا، آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا۔ لیکن اتفاق کیا ہوتا ہے، کل کا دن بھی میں رہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا چلو صبح اگلے دن چلا جاؤں گا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں، جلدی جلدی سفر کروں گا، لشکر کو پہنچ جاؤں گا۔ لیکن حضرت کعب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نکل نہ سکا، میں جا نہ سکا، اور کہتے ہیں یا لیتنی، ہائے کاش میں نے سستی نہ کی ہوتی، میں اس جہاد پہ نکل گیا ہوتا، لیکن میں اس جہاد سے رہ گیا۔ نبی علیہ السلام پہنچ گئے میدان جنگ کے اندر، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے نبی علیہ السلام کے گردا گرد۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا او یارو او ساتھیو، کعب نظر نہیں آ رہا، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کعب غریب ہوا کرتا تھا اس لیے جہاد پہ آیا کرتا تھا، اب کعب تو بڑا مالدار ہو گیا ہے اس لیے اب وہ جہاد پہ نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نا نا یا رسول اللہ، ہم نے کعب
آپ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. کعب آپ کا سچا سچا غلام ہے, سچا سچا مرید ہے. کعب قطعاً منافق نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چھوڑ دو, خاموش ہو جاؤ. غزوہ ہو گیا, جنگ ہو گئی, مسلمانوں کو فتح ہو گئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان اب واپس آ رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف. اللہ اکبر. میرے علاوہ اور بھی کئی لوگ ایسے تھے جو جہاد پہ نہیں گئے تھے, لیکن جو لوگ جہاد پہ نہیں گئے تھے وہ یا تو عورتیں تھیں, یا بچے تھے, یا معذور تھے, یا منافق تھے. نبی علیہ السلام کے مخلص صحابہ جہاد سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے. اس لیے میرے عزیز خیال کر, پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ایک مسئلہ یاد کر, میں اپنے نبی کی ایک حدیث تجھے سنانے لگاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق. جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد کیا بھی نہیں اور کبھی اس کے دل میں شہادت کا شوق پیدا ہوا بھی نہیں, اگر ساری زندگی مسلح پہ گزار کے مرے گا تو تب بھی منافق کی موت مرے گا. اس لیے میرے عزیز اپنے دل کے اندر تہیہ کر, اللہ یہ جان بھی ہے تو تیری ہے, اللہ یہ مال بھی ہے تو تیرا ہے, اللہ یہ اولاد بھی ہے تو تیری ہے. اللہ ہمارا کچھ نہیں, ہمارا ایک مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے. تجھے راضی کرنا ہمارا مقصد ہے ربا. اللہ اکبر. لوٹا ذرا بات پہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ لشکر واپس آ رہا ہے. میں سوچنے لگ گیا کہ کیا کروں گا, نبی علیہ السلام کا سامنا کیسے کروں گا. مجھے دوست احباب مشورے دینے لگے کعب کوئی بہانہ کر لینا, گھر میں بیماری تھی, صحت خراب تھی, کوئی بہانہ کر لینا. میرا ذہن بھی کوئی نہ کوئی بن گیا, چلو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لوں گا. آخر کار پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں, اور نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا جب بھی کسی سفر سے واپس پہنچتے تو سب سے پہلے مسجد جاتے, مسجد جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے. یہ محمدی طریقہ ہے, سارے کہو یہ. لیکن آج کئی نادان سفر سے لوٹتے ہیں تو پہلے اپنے گاؤں یا شہر میں موجود بابے کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں. ہو کیا گیا ہے تجھے؟ میرے نبی کا طریقہ تو ہے سفر پہ جا تب بھی مسجد سے جا, سفر سے آ تب بھی پہلے مسجد میں آ. یہ مسلمانی طریقہ ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ ذرا توجہ سے رہنا, یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, خیال کرنا. اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. منافقین جو نہیں گئے تھے جہاد پر وہ جا جا کے نبی علیہ السلام سے بہانے کر رہے ہیں, اللہ کے رسول ہماری یہ مجبوری, ہماری یہ مجبوری, ہماری یہ مجبوری, ہماری یہ مجبوری. نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے, اللہ ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہ کہا. آخر کار میں نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگا, میرے دل کے اندر یہ بات آئی, کعب تو نبی علیہ السلام سے تو جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام غیب دان نہیں, دلوں کے حال جاننے والے نہیں, حاضر ناظر نہیں, لیکن اللہ تو دلوں کے حال
جاننے والا غیب دان حاضر ناظر ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تو نبی علیہ السلام سے جھوٹ بولے۔ اللہ قرآن اتار کے نبی کو بتا دے میرا نبی کعب جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس کا کیا کروں گا؟ اس لیے میں نے دل میں سوچ لیا چاہے جو بھی ہو جائے میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر، سچ کی برکتیں تو دیکھو ذرا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نبی علیہ السلام کے سامنے جو پہنچا، آپ علیہ السلام نے مجھے یوں دیکھا غور سے، فرمایا کعب تو کیوں نہیں گیا جہاد پر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے میرا کوئی عذر نہیں، میرے پاس سواریاں بھی 2 موجود ہیں، صحت بھی موجود ہے، کوئی بہانہ نہیں اللہ کے نبی، اگر میں بہانہ کروں تو آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، میرا رب تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، کعب نے سچ کہا ہے۔ کعب نے کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب تیرا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ خود فیصلہ کرے گا تیرے معاملے پر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، ذرا خیال کرنا، میں نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھا، پھر مجھے کہنے لگے دوست یار کعب تو نے خامخواہ غلطی کی ہے، سچ بول کر، اگر تو سچ نہ بولتا بہانہ کرتا تیری جان بھی چھوٹ جاتی، نبی علیہ السلام تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو جھوٹ والا گناہ بھی بخشا جاتا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں قریب تھا کہ میں لوٹ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلا جاتا اور کہتا اللہ کے نبی میں مجبور تھا، لیکن میں نے پوچھا او یارو مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے صرف مجھے کہا ہے کہ تیرا فیصلہ اللہ کرے گا یا کسی اور کو بھی کہا ہے؟ مجھے بتایا گیا 2 صحابی اور بھی ہیں، ایک کا نام ہلال بن امیہ ہے، دوسرے کا نام مرارہ بن ربیع ہے، اور وہ دونوں کے دونوں بدری صحابی ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرا دل مطمئن ہو گیا، میں نے کہا نا میں اللہ کے رسول کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے جو فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا انتظار ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، کچھ دن گزرے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا ان 3 بندوں کے ساتھ کوئی بھی کلام نہیں کرے گا، ان 3 کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے باقی 2 ساتھی تو بڑی عمر کے تھے، وہ گھر میں بیٹھ گئے، بس ہر وقت روتے رہتے نہ نبی علیہ السلام کلام کر رہے ہیں نہ صحابہ کلام کر رہے ہیں۔ میں تو جوان تھا، نکلتا بازاروں میں، جاتا کھیتوں میں، باغات میں، لیکن پورے مدینے میں ہمارے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں مسجد نماز پڑھنے بھی چلا جاتا، سلام کہتا نبی علیہ السلام پر، حضرت آہستہ سے دل میں جواب دے دیتے، پھر میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیتے نبی علیہ السلام مجھ سے، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جب میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھتا تو اس وقت مجھے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ بڑے مشکل حالات۔ آخر ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک اور اعلان کیا کہ ان 3 کی بیویاں بھی ان سے جدا ہو جائیں۔ ہماری بیویاں بھی الگ ہو گئیں، باقی جو 2 صحابی تھے ان کی بیویاں نبی علیہ السلام کے پاس گئی، اللہ کے رسول ہمارے خاوند بالکل بوڑھے ہیں،
صرف ہم ان کو کھانا پکا کے دیتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، اجازت ہو تو ہم ان کے پاس رہیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بھی میری بیوی نے کہا تو بھی مجھے اجازت دے میں نبی علیہ السلام کے پاس چلی جاؤں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا نا 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 نا، میں جوان جہان ہوں، میں سارے کام خود کر سکتا ہوں، چلی جا ماں باپ کے گھر کے اندر۔ اللہ اکبر، دن گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، مدینہ ہم پر تنگ ہو گیا ہے، دل بھی ہمارے پریشان ہے، مدینہ بھی ہم پر تنگ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ذرا خیال کرنا صحابہ کتنی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے، خیال کر کچھ بد نصیب لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے جس طرح محمد الرسول اللہ نبی ہونے میں بے مثال ہیں، صحابہ ولی ہونے میں بے مثال ہیں۔ صحابہ جیسے ولی کائنات میں آئے کوئی نہیں، اس لیے خیال کر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، نام اس کا حضرت ابو قتادہ ہے، وہ اپنے باغ کے اندر پانی لگا رہا ہے، میں گیا، میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا جو میرا چچا زاد بھائی بھی ہے اور یار بھی ہے۔ میں نے اسے کہا او خدا کے بندے، تجھے تو پتہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا سچا غلام ہوں، میں منافق کوئی نہیں، تو میرے ساتھ بات کر، میں اس کی منتیں کرتا رہا، ترلے کرتا رہا، تو کم از کم میرے ساتھ بات کر لے۔ لیکن میرے اس چچا زاد بھائی نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آخر روتا 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 میں اس باغ سے باہر نکلا، بازار کے اندر آیا، دیکھا تو ایک بندہ آواز لگا رہا ہے کعب کدھر ہے، کعب کدھر ہے، کعب کدھر ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک تاجر ہے، میں نے کہا انا کعب، میں کعب ہوں، میرے ساتھ تیرا کیا کام ہے؟ اب ذرا خیال کرنا، توجہ کرنا، میں نے کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں کافر ہوں، تاجر ہوں، کہاں سے آیا ہے؟ غسان کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، جو کافر بادشاہ ہے۔ اچھا کیوں بھیجا ہے تجھے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس خط ہے جو غسان کے کافر بادشاہ نے تیرے نام پہ لکھا ہے۔ اور امتحان آ گیا، خط میں نے کھولا، اس خط میں کافر بادشاہ کی طرف سے مجھے دعوت تھی، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے تو میرے پاس آ جا، میں تجھے یہ دوں گا، تجھے یہ دوں گا، تجھے یہ دوں گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں پہلے میرا دل زخمی تھا، اب تو میرے دل پہ قیامت ٹوٹ گئی، کافر مجھ سے یہ امید لگا رہے ہیں میں محمد کی غلامی چھوڑ کے ان کی بات مان لوں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں روتے 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 گھر آیا، گھر آ کے میں نے وہ اپنا وہ خط آگ میں ڈالا، آگ میں ڈال کے جیسے رات ہوئی، ساری رات میں چھت پہ بیٹھ کے روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا، میری زبان پہ اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بات تھی، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اور میرے بھائی جس طرح کعب بن مالک ساری رات چھت پہ بیٹھ کے روتا رہا، تو بھی کوشش کر رمضان کی ایک رات تو رب کے سامنے رو ذرا، نہیں تو موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، موت اچانک آئے گی، کیا پتہ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے آ کے پکڑ لے، کسی کے پاس چٹھی تو کوئی نہیں، اس لیے رمضان کی آخری راتیں آج ارادہ کر کے اٹھ، آج کے بعد جتنی راتیں باقی ہیں کم از کم 4 رکعت نماز تہجد پڑھ کے رو کے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کے اپنے خدا کو منانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ لیکن پہلا نمبر کے دل سے شرک والا کتا نکال، وہ پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھت پہ بیٹھ کے ساری رات روتا رہا. ادھر رات کے وقت اللہ نے قرآن اتار دیا. قرآن اتار دیا رات کے وقت اللہ پاک نے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب حضرت کعب بن مالک اور باقی دو صحابہ کی معافی کا اعلان اللہ نے کیا، ازواج مطہرات بھی اتنی خوش ہوئی، نبی علیہ السلام کو کہنے لگی اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو ابھی رات میں کعب کو پیغام بھیج دیں. 45 دن ہو گئے ہیں، کعب روئے جا رہا ہے، ہلال بن امیہ روئے جا رہا ہے، مرارہ بن ربیع روئے جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تھوڑا انتظار کرو، رات کا وقت ہے، صبح بتا دیں گے. صبح ہو گئی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا او میرے صحابہ، اللہ نے سورہ توبہ میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کر دیا ہے. مسجد نبوی کے اندر جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، مسجد نبوی میں نعرے گونجنے لگے. صحابہ نے نعرے لگائے کیونکہ صحابہ کو آپس میں اتنی محبت ہے جتنی مجھے تجھے اپنی ماں سے نہیں، اپنے باپ سے نہیں. جن صحابہ کی محبت کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ، میرے رب نے حد کر دی. فرمایا اتنی محبت تو میں خدا نے کسی کے درمیان نہیں دیکھی جتنی محبت محمد کے غلاموں کے درمیان دیکھی ہے. اس لیے خیال کرا، ذرا دل کی کھڑکی کھول کے سن، میں تجھے دعوت فکر دینے لگا ہوں. ہوتا کیا ہے، صحابہ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری سنتے ہیں صحابہ دوڑیں لگا دیتے ہیں. پہلے نمبر پہ کون جا کے خوشخبری سنائے گا؟ ایک صحابی دوڑ کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، وہ گھوڑے کو بھگاتا ہے. دوسرا صحابی ایک ٹیلے پہ چڑھتا ہے، سلا کی پہاڑی پہ دوڑ کے چڑھتا ہے. حضرت کعب بن مالک مدینے سے باہر رہنے والے تھے، گھوڑے والے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. او میرا بندہ، میں خدا کے سوا تیری سننے والے ٹھوکریں کھا رہا ہے. حضرت کعب بن مالک بھی روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی. وہ جو صحابی چڑھا پہاڑی پہ اس نے وہاں سے آواز لگائی اے کعب ابشر، خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. اے کعب خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں خوش ہوا، کھڑا ہو گیا خوشی سے، اللہ اکبر. اتنے میں گھوڑے والا صحابی بھی گھوڑا دوڑاتے پہنچ گیا، اس نے مجھے مبارک دی، اللہ اکبر. میں گھر سے نکلنے والا تھا، وہ صحابی جس نے پہاڑ سے آواز لگائی تھی وہ میرے گھر میں پہنچ گیا. عرب میں رواج تھا جو بندہ سب سے پہلے خوشخبری سنائے وہ لوگ اسے انعام دیا کرتے تھے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے اسے دے دیے، دوسرا لباس میں نے پہن لیا، اللہ اکبر. حضرت کعب فرماتے ہیں باقی میں نے مال صدقہ کیا ہوا تھا اور ان دنوں میں میرے پاس اپنے بدن پر پہنے ہوئے جوڑے کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑوں کا جوڑا موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. ذرا خیال کر، توجہ کر میرے عزیز، بات سمجھ ذرا. اسے میں نے اپنا وہ کپڑوں کا جوڑا دیا بطور انعام، دوسرا کپڑوں کا جوڑا میں نے عاریتن مانگا کسی سے. وہ مانگا ہوا جوڑا پہن کر میں جیسے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوا تو دیکھ رہا ہوں آگے سے صحابہ آ رہے ہیں.
صحابہ آ رہے ہیں اور رو رو کے آ کے مجھ سے سینے لگ لگ کے مل رہے ہیں. 45 دن گزر گئے، ایک دوسرے سے باتیں بند تھیں. سارے صحابہ حضرت کعب بن مالک سے مل مل کے مبارکیں دے رہے ہیں، حضرت کعب سے مل کے گلے لگ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت کعب مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں، سارے صحابہ بھی ساتھ ملتے جا رہے ہیں، جلوس بنتا جا رہا ہے، مدنی کی قدموں میں جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے صحن میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا صحن میں جب آمنہ کا لال ہوگا، اردا گرد غلاموں کا جھرمٹ ہوگا. اللہ اکبر. مسجد نبوی کے صحن میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. وہاں جتنے صحابہ مہاجرین بیٹھے تھے ان سب میں سے پہلے نمبر پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بھاگ کے آئے، میرے سینے سے لگے، مجھے مبارکیں دی. حضرت کعب فرماتے ہیں میں حضرت طلحہ کا یہ ان سے احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا. میں آگے گیا، باقی صحابہ ملے، نبی علیہ السلام نے جو مجھے دیکھا اور میں نے جو دیکھا، نبی علیہ السلام کو حضرت کا چہرہ ایسے سرخ ہو رہا تھا جیسے انار سرخ ہوتا ہے. اور پھر خود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ چہرہ اس وقت ایسے سرخ ہوتا تھا جس وقت نبی علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. ویسے بھی حسن محمد کے کیا کہنے، اور جب خوشی ہو تو پھر کیا نکھار ہوگا. اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی کرا، جنت میں آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب کر. اس لیے خیال کر نبی علیہ السلام کا چہرہ بالکل سرخ ہے. جیسے مجھے نبی علیہ السلام نے دیکھا، میں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. مجھے اپنے سینے مبارک سے لگا لیا. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. فرمایا کعب، اللہ نے تیری، اللہ اکبر، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. حضرت کعب فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ آپ نے قبول کی ہے یا اللہ نے قبول کی ہے؟ آپ کی طرف سے معافی ہے یا اللہ نے کوئی اعلان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نا، اللہ نے خود تیری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا ہے. کہاں اعلان کیا ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت التوبہ ہے، آیت نمبر سورت التوبہ کی 118 ہے. اللہ کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ کہتا ہے میں خدا مہربان ہوا ان 3 صحابہ پر، خلفو، جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. اللہ کہتا ہے او لوگو، ان 3 میرے ولیوں نے بڑا امتحان گزارا ہے. ان پر مدینہ بالکل تنگ ہو گیا تھا، نہ نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں نہ صحابہ بات کر رہے ہیں. ان کے دلوں پر بھی بالکل تنگی آ رہی تھی کہ آمنہ کے لال جیسا پیر ناراض ہے، بالکل پریشان ہو گئے تھے. وَظَنُّوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا اب اللہ کی پناہ کے علاوہ اور پناہ ہے کوئی نہیں. اس بات کا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ پناہ ہے تو صرف کس کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. توبہ قبول ہو گئی. اللہ کہتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا،
ان اللہ هو التواب الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آخری جملے کہہ رہا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کا جملہ، دو حضرت کعب بن مالک کے جملے، ذرا توجہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدت کا امک، اے کعب آج تجھ پر اتنا اچھا دن آیا ہے کہ اتنا اچھا دن جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے آج تک نہیں آیا ہوگا۔ آج تجھ پر اتنا اچھا دن آیا ہے کہ تیری توبہ کی قبولیت کا اعلان کرنے والا میں محمد الرسول اللہ، اعلان کروانے والا خود اللہ اور بیان کرنے والا رب کا قرآن۔ اے کعب تیرے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھ پر یہ امتحان مال کی وجہ سے آیا۔ کس کی وجہ سے آیا؟ کیونکہ مال بڑا فتنہ ہے، مال کی وجہ سے آیا۔ اس لیے اللہ کے نبی میرا جتنا مال ہے وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کعب کچھ نہ کچھ تو رکھ لے۔ فرمایا نہ اللہ کے نبی اللہ اور دے گا، میں سارا مال اللہ کے رستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ نمبر دو، خیال کر میرے بھائی اس جملے کو سن لے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج مجھے جو عزت ملی ہے، میرے حق میں قرآن آیا ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے میری صفائی آئی ہے، سارے صحابہ مجھے سینے سے لگا رہے ہیں، مجھے بشارتیں مل رہی ہیں، یہ ساری سچ کی برکتیں ہیں۔ کس کی برکتیں ہیں؟ سچ کی برکتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی آج کے بعد میں ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 3 سبق حاصل ہوئے واقعہ میں۔ اللہ کو راضی کر کعب بن مالک کی طرح، مال صدقہ کر کعب بن مالک کی طرح، اور زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے کعب بن مالک کی طرح۔ خیال کرنا، آخری 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس ہفتے میں ایک عبادت ہوتی ہے جس کا نام اعتکاف ہے۔ زندگی تو گزر جائے گی، اللہ سے مانگو۔ اعتکاف بیٹھنے والا بندہ جب اعتکاف سے اپنے گھر جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو کے جاتا ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے دھوکے میں نہ ہو شیطان کے۔ شیطان کہتا ہے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی چلے گئے تو دنیا اسی جگہ کھڑی ہے۔ میں اور آپ دنیا کو سر پہ اٹھا کے نہیں کھڑے، اس لیے نیت کرو اور اعتکاف بیٹھو۔ نمبر 2، فطرانے کا مسئلہ ہے، صدقۃ الفطر۔ 300 روپیہ فی کس۔ جو لوگ کمزور ہیں، جو اچھے درجے کے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ کشمش کے لحاظ سے، کھجور کے لحاظ سے فطرانہ نکالیں، لیکن عام کم از کم 300 روپیہ فی کس صدقۃ الفطر آپ نکالیں اور دیں مستحقین کو، تاکہ جلدی دیں، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی عید کی کوئی تیاری کر سکیں۔ محلے میں ارد گرد دیکھیں کہ یتیم بچے ہوں گے، بیوائیں ہوں گی، ان کی خبر گیری کریں اور ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا، جوتوں کا انتظام کریں۔ یتیم بچوں کو تم خوش کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا یوم القیامہ۔ یتیم بچے کی کفالت کرنے والا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ہیں۔ اس طرح یتیموں کا، غرباء فقراء کا خیال رکھو۔ آخری بات، رمضان المبارک میں دور دراز سے علماء کرام آتے ہیں دین کے سلسلے میں،
یہ دینی مراکز مدارس یہ دین کے قلعے ہیں اور دین کی شمع انہوں نے روشن کی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں، مدارس اللہ کی نصرت مدد اور مسلمانوں کے تعاون سے دین کا کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ساری دنیا کے مدارس سے آپ کے ملک کے مدارس سب سے اعلیٰ کام کر رہی ہیں۔ اس لیے ایک ہمارے بہت ہی مخلص عالم دین تشریف لائے ہوئے ہیں، نماز کے بعد وہ وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔